صدر ڈاکٹر عارف الوی کراچی میں اقرا یونیورسٹی کے کانوکیشن سے خطاب کر رہے ہیں، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ خیال ہوا کہ جب میں قرآن ورق تا ورق سارا قرآن پڑھتا ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ علم کے حوالے سے دو کیفیات ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ تو فرماتا ہے کہ رب زدنی علما، اپنے نبی کو کہتا ہے کہ تم کو جب وحی آتی ہے تم اس فکر میں رہتے ہو کہ میں یاد کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا نزول کی کیفیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اس بات کی فکر نہیں کرو کہ تم کو یاد کرنا ہے، میں یاد دلا دوں گا، مگر صرف یہ دعا کرو کہ اے اللہ مجھے علم دے۔ اس سے بہتر خواہش زندگی میں نہیں ہو سکتی۔ ایک جگہ یہاں ذکر ہے، پھر اقرا کے حوالے سے ذکر ہے دو جگہ، مگر باقی سارا قرآن جس چیز سے بھرا ہوا ہے اس طرف میں آج آپ کو فوکس کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تو آپ نے یونیورسٹی میں سیکھ لیا علم کی جستجو، وہ جو یونیورسٹی ہے جس کا قرآن کے اندر ذکر ہے وہ یونیورسٹی انسانی تعلقات کی یونیورسٹی ہے۔ وہ یونیورسٹی یہ ہے کہ سارا قرآن اس بات سے بھرا ہوا ہے کہ کس نے کس کے ساتھ کیا کیا اور اللہ نے اس کا کیا اجر دیا یا کیا سزا دی۔ یہ انسانی تعلقات جو آپ کے گھر کے اندر آپس کے اندر، جو دنیا آج جس کو محسوس کر رہی ہے کہ وہ ویلیوز جو موریلٹی کی ویلیوز ہیں، چاہے وہ کسی دین مذہب سے آئیں چاہے وہ انسانیت کے ساتھ آئیں، وہ ویلیوز مسنگ ہیں اس دنیا سے۔ ایک ہیجان کی کیفیت ہے، کماؤ لوٹو، جو دنیا کی دولت ہے، دنیا کی دولت سے مراد یہ کہ جو ذخائر ہیں ان کو استعمال کرو، اور پچھلی صدی تو ہم نے اس طرح سے گزاری کہ ذخائر لامحدود ہیں اور بنائے جاؤ پھینکے جاؤ استعمال کیے جاؤ، اور پھر آج احساس ہوتا ہے کہ نہیں لامحدود نہیں ہے، اور جس سٹریس میں گزرتے ہیں پھر یہ تعلیمی ادارے اور ہم سب مل کر کبھی کبھی اپنے بچوں کا مزاج ایسا بنا دیتے ہیں کہ آج تم کو ہم نے ایک مشین میں ڈال دیا ہے اور اب بھاگتے رہو۔ حصول رزق اور حصول علم کا ایک بیلنس اور حصول ہے سکون اور عافیت کا ایک بیلنس ہے جو اس دنیا میں اب نظر کم آتا ہے، لہٰذا اس کو پکڑیں۔ وہ بیلنس کب آتا ہے؟ وہ بیلنس اس بات سے آتا ہے، آپ کو ایک سٹیٹسٹکس دوں تاکہ آپ میری بات کو زیادہ بہتر انداز سے سمجھ لیں گے۔ اگست 22 کے اندر ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے ایک اسٹڈی کی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ 24% لوگ اس وقت اندر انگزائٹی ہے، اس کے اندر سٹریس ہے، سب کچھ ہے، 24% ایٹ اینی مومنٹ۔ دنیا کے فگر سے کسی حد تک میچ کرتا ہے، مگر جو آپ لوگ طلباء آپ بیٹھے ہیں ان کا فگر یہ تھا 60 to 80% آف اسٹوڈنٹس آف میڈیکل آف کالجز آر انڈر اسٹریس۔ تو یہ کون سا نظام ہم نے مروج کر لیا جس کے اندر ہم نے سٹریس کو بھی اس کے اندر اتنا ڈالا، اتنی تیزی سے بھگایا لوگوں کو کہ ان کا باڈی اس بات سے بھی بغاوت کرتا ہے، اور سٹریس ریلیٹڈ کیفیات جو یہاں سے جنریٹ ہوئی ہیں پچھلے 2-4 سال میں آپ کی، یہ زندگی میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گی انلیس آپ اپنی زندگی کا بیلنس تلاش کریں۔ اور بیلنس یہ نہیں ہے کہ کماتے رہو، صرف 50-60 سال کی عمر تک بھاگتے رہو، پھر آہستہ جب ہونا شروع ہو تو موت نظر آنے لگے بالکل سامنے۔ یہ زندگی ہے، اس کی خوبصورتیاں ہیں، اس کی محبتیں ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ قدرت کے ساتھ محبتیں ہیں۔ تو اس چیز کے بیلنس کو میں اس فورم میں اجاگر اس وجہ سے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ ہی سے میری قوم کی امیدیں وابستہ ہیں، آپ ہی سے جس چیز کا پروفیسر صاحبہ نے ذکر کیا کہ قوم کے اندر جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے، تو اس حوالے سے ہم اس بات پر ملامت کرتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم نے کیا غلطیاں کی، اور امید کا اظہار کرتے ہیں ایک نئی نسل کے ساتھ کہ وہ ہمیں کہاں لے جائے گی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ جب میں آپ سے گفتگو کروں تو آپ کی آگے کی دنیا کے لیے جس چیز کا تلاوت ہوئی یہاں پہ، اس دعا کو آپ کو اس کے بیک گراؤنڈ بھی بتاؤں اور یہ بتاؤں کہ آپ کے لیے کتنی اچھی ہے۔ رب اشرح لی صدری حضرت موسیٰ کی یہ دعا ہے، اور یہ جب کی دعا ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ جاؤ فرعون کے دربار میں جاؤ اور اللہ کا پیغام لے جاؤ۔ گھبرا گئے وہ، انہوں نے کہا کہ میں فرعون کے دربار سے اور فرعون کی مملکت سے تو بھاگ کر نکلا ہوں۔ حضرت موسیٰ سے ایک قتل بھی ہوا تھا ایک ظالم کا وہاں بازار کے اندر،
تو وہ وہاں سے نکل چکے تھے، اور جیسے یہاں آج کل کے زمانے میں وہ فالو کرتے ہیں نا کہ کسی کو وہاں گیا وہاں سے پکڑ کر لے آئے، تو وہاں پر بھی ان کے بھی اشتہار اس زمانے کے اشتہار تھے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میرے لیے تو بڑا مشکل ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ میری زبان میں بھی لکنا ہے۔ تو پہلی چیز اللہ سے دعا کی انہوں نے کہ میرا سینہ کھول دے۔ بچوں یہ آپ کے لیے بھی ہے، یہ جو سینہ کھولنے کے لیے یہ علم کے لیے دعا ہے۔ یا اللہ میرا سینہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، کہ میرے کام آسان کر۔ یہ جو زندگی کے اندر روزانہ میں اور آپ سوچتے ہیں، صبح شروع کرتے ہیں کہ میرے کام آسان کر۔ واحلل عقدۃ من لسانی، یہ کمیونیکیشنز کے لیے اس سے بہتر دعا نہیں ہو سکتی کہ میری زبان کھولیں، کیونکہ کمیونیکیشن از دی اونلی لنک بٹوین یو اینڈ می۔ آپ جو کہیں گے، جو لکھیں گے، وہی آپ کی پہچان ہے، وہی عارف علوی کی پہچان ہے کہ جو کہتا ہے، جو لکھتا ہے اور یہ کرتا ہے۔ تو واحلل عقدۃ من لسانی، آپ کو کمیونیکیشن کلاسز دی جاتی ہیں کہ جی ایفیکیسی آف کمیونیکیشن کیا ہوگی، اور آپ دیکھیں گے دنیا کے اندر کہ آپ میں سے وہ لوگ زیادہ ترقی کریں گے جو اپنی کمیونیکیشن سکلز کو ریفائن کر لیتے ہیں۔ تو دیکھو کتنی پرانی دعا اور اللہ تعالیٰ کا کتنا خوبصورت پیغام قرآن کے اندر۔ وَيَفْقَهُ قَوْلِي، اور پھر کمیونیکیشن کا تکمیل جب ہوتی ہے کہ لوگ میری بات سمجھ جائیں۔ اور میں آپ کے سامنے وہ آدمی کھڑا ہوں جو ساری زندگی یہ کوشش کرتا رہا ہے کہ جو میں کہوں لوگ سمجھیں، اس کے باوجود آپ کا میری زندگی کے اندر ایک تماشا برپا ہے کہ میں نے پریس کو کیا کہا اور پریس نے کیا سمجھا، میں نے کیا بات کہی اور کیا خبر بنی، and I am surprised every day. So that is my my lifelong efforts، جس کے اندر میں سمجھتا ہوں پھر بھی میری طرف سے کسر رہتی ہے۔ جو لوگ شرارت کرتے ہیں وہ کریں، مگر کسر کو آپ اپنی زندگیوں میں پورا کریں۔ تو یہ جو حضرت موسیٰ کی دعا کی تلاوت ہوئی ہے، یہ 4 چیزیں آپ کی اپنی زندگی کے ساتھ جوڑیں، یہی راستہ ہے زندگی کے اندر لوگوں سے تعلقات بہتر کرنے کا۔ اور جیسے میں نے آپ سے کہا، اور میں صرف یہ آپ کے تعلقات کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں یہ بات کرتا ہوں کمپریہنسولی، کہ جو آپ کے تعلقات ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو ایسی ہے جس کے اندر سے میں چیزیں تلاش کرتا ہوں اور حد اور حساب نہیں ہے، میری زندگی گزر جائے گی مگر وہ چیزوں کو سمجھنا اور ان کی تاریخ مجھے نہیں مل سکے گی۔ مگر جو چیزیں میں تلاش کرتا ہوں اس کے اندر ان کی نصیحتوں کے حوالے سے، انہوں نے اپنے آخری خطبے میں قتل معاف کیا اپنے قبیلے کے، تاکہ لوگ قریب آ جائیں۔ قرض معاف نہیں کیا۔ اکانومی چلتی ہے اس بنیاد پر کہ قرض لوگ دیں اور پیسہ انویسٹ کریں، مگر قتل معاف کیا، بیکاز سوسائٹیز کے اندر یہ منافرت کے اور خوشی اور محبت اور فوبیاز کے جو جذبات ہیں یہ انسانوں کے ہیں۔ شاید ہی کوئی خاندان یہاں بیٹھا ہو جس کے اندر آپس میں ناچاقیاں نہ ہو، کوئی خاندان شاید ہی یہاں بیٹھا ہو جو افورڈ کر سکتے ہیں وہاں مقدمے بازیاں نہ ہو۔ تو لہٰذا یہ انسان کی فطرت کے اندر یہ کیفیات موجود ہیں، اینڈ ساری زندگی کی جستجو ہوتی ہے کہ اس کیفیت سے نکلوں میں، اور آپ نکلنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تو یہی کیفیت قبیلوں میں ہوتی ہے جو آپ میں اور آپ کے خاندان میں ہے، یہی کیفیت قوموں میں ہوتی ہے، اور یہی کیفیت آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں جس کی بنیاد پر فوبیاز، نفرتیں جو ہیں وہ صدیوں چلتی ہیں، وہ کروسیڈز والی نفرت نکال کر وہ استعمال کی جاتی ہے۔ تو لہٰذا اس بات کو آپ ذہن نشین کریں کہ یہ کنٹرول جو ہے، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ یو ایز انڈیویجولس، I am talking also to you as members of a country which aspires to make a name on this earth۔ جو اس کا ویژن تھا، جو اسلام کا ڈائریکشن ہے، جو علامہ اقبال کا ویژن تھا، اور جو قائد اعظم محمد علی جناح جو اس شہر کا آدمی، اس نے جو ویژن آپ کو دیا، اس ویژن کی تکمیل پر آپ پہنچے۔ میں آپ سے یہ اور کہنا چاہتا ہوں کہ علم کے حوالے سے a big change is happening۔ میں پچھلے سال سے لوگوں کو یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کا طریقہ امتحان جو ہے، جس کے اندر آپ لکھا ہوا ہوم ورک دیتے ہیں آف سم سارٹ، کہ یہ تھیسس ہے اور یہ پیپر ہے وغیرہ، وہ آج کل تو پاپولر ہو گیا، بٹ آئی بین ٹاکنگ اباؤٹ سنس اباؤٹ اے ایئر، کہ GPT-3 کے اعتبار سے وہ ایویلیویشن میکینزم ان لوگوں کے لیے اب مشکل ہو گیا۔ کیوں مشکل ہوا؟ اچھا، اس وجہ سے مشکل ہوا، 2 چیزیں ہیں۔
ایک زمانہ یہ تھا کہ میں اپنی رینڈم ایکسیس میموری کے اندر مجھے ساری ڈیزیزز کو یاد کرنا پڑتا تھا، اس کی سمپٹومیٹالوجی کو یاد کرنا پڑتا تھا کہ جیسے ہی میں مریض کو دیکھوں تو میرے ذہن میں سارا اسیسمنٹ یہاں سے میموری سے ڈیٹا نکال لوں اور پھر انالیٹیکل ایبلٹیز کے ساتھ اپنے ذہن کے میں ججمنٹ کروں کہ یہ مریض کو یہ بیماری ہے، لہٰذا یہ دوا دینی ہے۔ مگر دنیا اب بدل رہی ہے۔ اب یہ جو ایبلٹی، جو نالج کی کوانٹٹی ہے، یہ بہت ہو گئی، تو لہٰذا اقرا یونیورسٹی along with other universities have to keep pace with the changing environment۔ اچھا، کیپ پیس کا مطلب کیا ہے؟ کیپ پیس کا مطلب یہ ہے کہ انوویٹو ہو کر دیکھو، یہ تو انٹلیکچوئل ایکسرسائزز ہے نا، اس میں ہم کیوں انتظار کریں کہ دنیا جب چینج ہوگی تب ہم چینج ہوں گے؟ میں تو آپ پاکستانیوں سے یہ امید لگاتا ہوں کہ دنیا سے پہلے آپ اس چینج کو پہچانیں۔ یہ انٹلیکچوئل ایکسرسائزز، اینالیٹیکل ایبلٹیز والی دنیا ہے as far as education is concerned, not memories of past sequences of things, analytical ability۔ میرا پوتا جو ہے وہ ڈینٹل اسکول میں ہے، کالج میں، اور وہ کہتا ہے کہ دادا مجھے تو یہ ساری چیزیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں، ایٹ ٹائپنگ آف اے فیو ورڈز آئی کین گیٹ آل دیٹ میموری اویلیبل۔ تو اب with ChatGPT also around, you will have to think innovatively۔ گٹ ریئیکشن کیا ہے؟ گٹ ریئیکشن یہ ہے کہ بین کر دو۔ تو یہ نئی ٹیکنالوجی کو بین کر کے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ نیو یارک میں بھی بین ہوا ہے، ویسے یہ مت سمجھیے کہ انسان صرف یہاں پر ریٹروگریسو ہے، دنیا میں یہ کیفیت ہے کہ گھبرا گئے۔ پاکستان کے اندر تو اور بڑی کیفیت ہے نا، جب یوٹیوب سمجھ میں نہیں آتا تو 2 سال کے لیے ہم نے بین کر دیا، جب ویکیپیڈیا سمجھ میں نہیں آیا تو ہم نے اس کو بھی بین کر دیا۔ یعنی یہ بالکل وہ کیفیت ہے جو مسلمان نے 300-400 سال اپنائی کہ انگریزی مت پڑھو۔ یہ تو سر سید احمد خان کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ انہوں نے کہا کہ علم حاصل کرو، ورنہ مسلمان تو یہ کہتا تھا کہ مت پڑھو، اس کے ساتھ خرابہ آئے گا، ٹیلی ویژن مت دیکھو، اس کے ساتھ خرابی آئے گی۔ جب پریس بنا، گوٹنبرگ بائبل چھپی، ایک یہودی نے، گوٹنبرگ جس کا نام تھا، اس نے پریس بنایا، تو مسلمانوں میں استنبول میں 400 سال بعد ایک مسلمان نے پریس لگایا، صرف اس وجہ سے کہ مسلمانوں کو یہ خیال آیا کہ یار اس سے تو خرابہ ہوگا۔ تو علم کا مقابلہ ٹویٹس کے اندر پولیس والے کو اس بندے کے گھر بھیج کر نہیں ہوتا، اس کا مقابلہ، اس کا مقابلہ پرانے ٹول سے نہیں ہوتا کہ بند کر دو، اس کو دھمکی دو، یہ خاموش ہو جائے گا۔ اس سے گریز کر اس کا مقابلہ، ایک دنیا انٹلیکچوئل دنیا ہے، آپ کو مقابلہ اس کا انٹلیکچولی کرنا پڑے گا۔ مگر آپ کے ساتھ کیا امیدیں ہیں؟ آپ کے ساتھ یہ ایک امید میں نے آپ سے اظہار کیا کہ آپ ہیں ایلیٹ، لہٰذا آپ کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں۔ آپ ان چند لوگوں میں ہیں، چند ویری اسمال پرسنٹیج آف پیپل ان مائی کنٹری جو پاکستان کو بدلنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں۔ اچھا، مگر ہے کیا؟ آپ چند ہیں۔ پہلا ایشو یہ ہے کہ قومیں ترقی کرتی ہیں 2 بنیادوں سے، ایک صحت اور ایک تعلیم۔ چائنا جس دور سے نکلا ہے اس دور کے اندر 10 سال 15 سال انہوں نے صرف ان چیزوں پر لگائے۔ ہمارا کیا حال ہے؟ 2-2.5 کروڑ بچے آؤٹ آف سکول ہیں، آپ کی حد تک تو پہنچ بھی نہیں پاتے۔ اس وجہ سے نہیں کہ وہ کچھ کم عقل ہیں، ممکن ہے ہم سے زیادہ عقل کے لوگ ہوں، مگر ان کو اپارچونیٹیز نہیں ملی۔ جب اپارچونیٹیز نہیں ملی تو either they become unskilled workers or some skills they acquire۔ کس کی ذمہ داری ہے؟ This is not only the state is formed of people like you، یہ آپ کی ذمہ داری بھی ہے۔ یہ جو ہے کہ blame the state, blame the country، where are you؟ You are the people who make the country۔ Whatever is happening is Pakistan, if you don't resist it, if you don't contribute it, then you don't have any right to blame what is happening۔ کیونکہ 4 پلرز ہیں، چاروں پلرز کے اندر اگر دیمک لگنے لگے تو کون ذمہ دار ہے اس کا؟ 4 پلرز ہوتے ہیں اسٹیٹ کے، ایک جوڈیشری ہوتی ہے، آپ نے جسٹس منیر کے زمانے سے دیکھا کہ دیکھ میک مسٹیکس، آپ کو ریکارڈنگ یاد ہے، کیا کرایا کچھ نہیں، ہم نے 10 ارب روپے کا ڈالر کا جرمانہ بھر دیا، پیسے ہیں نہیں ہمارے پاس، اور دنیا کا نظام یہ ہے طاقتوروں کا کہ جرمانہ دو، تم کس بات کا جرمانہ؟ مگر آپ دیکھیں ہوا ہے۔ اسی طرح سے لیجسلیچر ہے، قوانین کے اعتبار سے آپ دیکھ لیں، آئین کے اعتبار سے دیکھ لیں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی this is a piece of paper۔ This is not a piece of paper, this is your milkiyat and my milkiyat۔ We stand by it and we will stand by it۔ Keep on remembering, these are foundation documents جس سے پاکستان ہٹ نہیں سکتا۔
ایسی قوتیں بھرتی رہیں گی جو ہیلے بہانے دیں گی آپ کو، اس چیز سے یہ بچا لو، اس چیز سے یہ بچا لو۔ اور آج کل آپ تماشا بھی دیکھ رہے ہیں، وہ تماشا کیا ہے کہ جو جمہوریت کی بنیاد ہے انتخابات، اس سے کسی نہ کسی طرح سے گریز کیا جائے۔ تو جو میں نے خط لکھا، اس خط کے اندر میں نے مثال دی کہ سب سے پرانی جمہوریت دنیا کے اندر، یقیناً برٹن کے اوپر دیکھا جاتا ہے دیٹ واز این ایلیٹسٹ ڈیموکریسی، وہ امریکہ کی ہے آج کل، 200 سال پرانی، 250 سال پرانی۔ ناظرین، صدر ڈاکٹر عارف الوی کراچی میں اقرا یونیورسٹی کے کانوکیشن سے خطاب کر رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ انسانی اقدار کی کمی ہوتی جا رہی ہے۔ قرآن پاک نے انسانی تعلقات پر بہت زور دیا ہے۔ دنیا مادیت پرستی کا شکار ہو چکی ہے۔ علم کی خواہش سے زیادہ بہتر کوئی خواہش نہیں ہو سکتی، مگر ہم نے بچوں کو حصول علم کے بجائے کامیابی کی دوڑ پر لگا دیا ہے۔ منافرت، نفرت کے جذبات انسان کے اچھے جذبات کو ختم کر دیتے ہیں، اور دین اسلام منافرت اور ناچاکی کو ختم کرنے کا درس دیتا ہے۔ پی ٹی وی نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔